اور جس کے تئیں یہ پروگرام کا انعقاد ہو رہا ہے، آپ اس پوسٹر میں دیکھ رہے ہیں الحمدللہ آپ جاگ بھی چکے ہیں۔ نعیم سیوانی صاحب نے آپ کو جگہ بھی دیا ہے کہ قرآن کا پیغام انسانیت کے نام، اور ابھی ہمارے اور آپ کے بیچ بہت ہی کم دنوں کے اندر، بہت ہی کم ایام کے اندر جو سامنے والا مہینہ ہمارے اور آپ کے بیچ آ رہا ہے، آپ کو پتہ ہے وہ ماہ مبارک کا مہینہ ہے۔ انشاءاللہ اس پر بھی جناب حضرت مولانا صدر عالم صاحب کا ان کا استقبال کس انداز میں کیا جائے اس رمضان مبارک والا مہینے کا، اس کے اوپر بھی آپ کو سننے کو ملے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ کی آنکھیں ان کو بھی دیکھی ہوں گی کہ جن کو آپ نے گزشتہ رمضان میں آپ کے ساتھ نے اس نے افطار بھی کیا ہوگا، سحر بھی کیا ہوگا، لیکن اس سال کے رمضان مبارک کے مہینے میں وہ نہیں رہے ہوں گے، اپنے کندھوں پر اٹھا کر کے ہم نے اور آپ نے ان کو قبرستان تک پہنچایا۔ لیکن ہم اور آپ خوش قسمت ہے، خوش نصیب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو یہ رمضان مبارک والا مہینہ عطا کیا ہے۔ ہم اور آپ اس کا بھی استقبال کریں گے، کیونکہ یہ مہینہ بہت سارے لوگوں نے ہمارے اور آپ کے بیچ پایا ہے، لیکن بہت سارے لوگ ہمارے اور آپ کے بیچ جا چکے ہیں جس نے اس مہینے میں اس سال پائے اور اس سال وہ نہیں رہے۔ لہذا آئیے اب میں بلا کسی تاخیر اس پروگرام کی سب سے اہم کڑی، جیسا کہ حضرت نے کہا کہ قرآن کا پیغام انسانیت کے نام جو ہو رہا ہے، میں آخر میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے مدرسین کرام اور وہ سارے کے سارے اس کے اراکین جلسہ یا وہ تمام حضرات جنہوں نے اس جلسے کو کرنے اور کروانے میں تعاون کیا ہے، مدد کیا ہے، قابل مبارکباد ہے کہ آپ نے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا اور قرآن کا پیغام آپ نے اس پورے موتیہاری کے اندر آپ نے یہ کہہ کر کے کہہ دیا کہ ہم اس مکتب کے ذریعے سے ایک ایک گھر کے اندر، ایک ایک گھر والے کے اندر قرآن کا پیغام پہنچائیں گے، اور اس انداز سے پہنچائیں گے کہ وہ کمبخت یہ کہتا ہے کیا کہ قرآن کی تعلیم نہیں، حدیث کی تعلیم نہیں، لیکن سن لیجئے کہ وہ کبھی یاجوج لکھتا ہے، کبھی ماجوج لکھتا ہے، کبھی یاجوج لکھتا ہے، کبھی ماجوج لکھتا ہے، وہ اپنے آپ کو اس عہد کا معبود لکھتا ہے۔ اسے کہہ دو کہ وہ ذر امن کی تبلیغ کرتے ہیں، اسے کہہ دو کہ ہم ذر امن کی تبلیغ کرتے ہیں، وہ پاگل ہے جو اس مکتب کی ریت کو بارود لکھتا ہے۔ کون؟ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، اشارہ آپ کی طرف ہے کہ قرآن کی تعلیم نہیں ہونے دیں گے، حدیث کی تعلیم نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن نوجوانوں اور جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں تک میری آوازیں جا رہی ہے، آپ سے یہ درخواست ہے اس مکاتب کے اندر اپنے بچوں کو بھیج کر کے یہ پیغام دیجئے اور اس بات کی طرف توجہ دلائیے کہ اسلامی شریعت، اسلامی بنیادی چیزیں، قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم، نبی کی تعلیم، نبی کا طریقہ، نبی کی سنت، نبی کا چلنا، نبی کی رفتار، نبی کی گفتار کیسی تھی، نبی کے طریقے کو اپنے سینے میں بسائیں گے، ان کے اٹھنے کو، ان کے بیٹھنے کو اپنے سینے میں بسائیں گے۔ لہٰذا آئیے میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں اس مکتب کے تئیں کہ اس چھوٹے چھوٹے بچوں کا پروگرام ہم نے سنا، دل باغ باغ ہو گیا۔ میں ان تمام لوگوں سے درخواست کرتا ہوں جن کے بچے اس مکتب میں نہیں ہیں، اس مکتب میں لا کر کے آپ یہ پیغام دیجیے اپنے محلے، پورے موتیہاری والے۔ اور مجھے معلوم ہوا، خوشی ہوئی کہ یہ مکتب صرف موتیہاری تک ہی محدود نہیں، بلکہ جگہ جگہ اس مکاتب چل رہے ہیں اور وہاں کے بچے بھی آئے تھے کچھ پڑھنے کے لیے۔ یہ بہت خوشی کی بات ہے اور قابل مبارکباد ہے قاری فصیح الدین صاحب کہ انہوں نے اس نوجوانی کے عمر کے اندر اور اس چھوٹے عمر کے اندر یہ عزم کر لیا، یہ ارادہ کر لیا کہ ہم ہر گھرانے کے اندر قرآن کی تعلیم کو پہنچا کر کے رہیں گے۔ انشاءاللہ آپ لوگ بھی ہاتھ اٹھا کر وعدہ کیجئے کہ ہم اپنے بچے کو دین کی تعلیم دیں گے، دین کی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ کریں گے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ آئیے اب ہم آخری کڑی، اب ہم اس پروگرام کی سب سے اہم کڑی کو میں دعوت زحمت دینے جا رہا ہوں، اس انداز سے کہ وہ ایک ایسے مقرر ہیں جو ترنم خیز میں جو اتنے بہترین
खूबसूरत अंदाज में नात पढ़ेंगे कि आप झूम उठेंगे। अल्लाह ने उनकी ज़बान के अंदर वो मलका अता फरमाया है कि मैं अगर ये कह दूं तो बेजा नहीं बल्कि बजा होगा कि वो दबी हुई चिंगारियों को शोला जवाला बनाने का हुनर जानते हैं। और वो ऐसे बेबाक खतीब हैं, हजारों नहीं बल्कि लाखों के मजमा को संजीदगी बरतने का हुनर जानते हैं। यही नहीं बल्कि चांद की चमकती हुई पेशानी और सितारों का हंसता हुआ चेहरा उनके चेहरे पर ज़रूर है। लेकिन मैं इस अंदाज के साथ में बुलाना चाहता हूँ कि तेरी यकताई हर एक रंग में छाई है, तेरी यकताई हर एक रंग में छाई है, सारा मजमा तेरे जलवों का तमाशाई है। ऐ बुलबुले शैदा तूने सुना है हंस हंस कर, अब जिगर थाम करके बैठो हजरत की बारी आई है। कुछ ऐसी बेखुदी है तेरे इंतजार में, कुछ ऐसी बेखुदी है तेरे इंतजार में, तस्वीर बन चुका हूँ तेरे इंतजार में। जनाब मौलाना सदर आलम साहब, अचानक मुझे एक शेर याद आ गया कि मैंने जब इतनी बातें कह दी, मौलाना सदर आलम साहब को मैं ये दुआ देना चाहता हूँ कि तैबा की धूल कर दे मेरे मौला, तैबा की धूल कर दे मेरे मौला, पाबंदे रसूल कर दे मेरे मौला, तैबा की धूल कर दे मेरे मौला, पाबंदे रसूल कर दे मेरे मौला। माहौल महक जाए जहां से भी ये गुजरे, माहौल महक जाए जहां से भी ये गुजरे, मौलाना सदर आलम को वो फूल कर दे मेरे मौला। क्यों 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 बात में इसकी इस कदर दम है, बात में इनकी इस कदर दम है, मैं जितनी भी तारीफ करूं वो कम है। बुश हो स्वामी हो कोई टिक नहीं सकता, इनका हर लफ्ज आइटम बम है।